اللہ الرحمن الرحیم. سینئر پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت ڈویژن فدا کریم صاحب 124/7 میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. سر، آپ کافی عرصے سے سیاست کے میدان میں ہیں، نہ صرف سیاسی بلکہ سوشل ایکٹیوسٹ اور لمبردار بھی ہیں. آپ ہنزا میں سیاسی صورتحال اور شعور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میری عزیز بہن، ہنزا تاریخی لحاظ سے ایک 1892 تک انڈیپینڈنٹ ریاست کی حیثیت رکھتی تھی، اور 1892 کے بعد انٹرنل ریاست قائم رہی، لیکن ایکسٹرنل جو ریاست تھی اس کے حدود متعین ہو گئے، اس کو محدود کیا گیا. پھر اس کے بعد ہنزا 1947 میں الحاق پاکستان کے بعد ریاست کا جو پاورز تھے وہ مرکز میں چلے گئے، لیکن انتظامی طور پہ، روایتی طور پہ یہاں پہ راجگیر نظام چلتا رہا، شخصی حکمرانی چلتی رہی. اور 74 میں ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان سے شخصی حکومتوں کا خاتمہ کر کے بنیادی انسان کی رائے کے مطابق جمہوری عمل میں ایک نظام دیا، جس کو اس زمانے میں گلگت بلتستان کونسل کہتے تھے. کونسل کے 16 ممبران ہوتے تھے، اور اس میں ہنزا کا ایک نمائندہ ہوا کرتا تھا. اس دوران ہنزا کے روایات، دستور، قبائلی نظام اور یہاں کے غیر جمہوری طاقتوں کی وجہ سے کئی عرصے تک وہ سیاست محلات کا قائد و بند میں پابند رہا، جس کی وجہ سے ہنزا کے اندر سیاست میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. گو کہ بہت اچھے لیڈرز ہمارے پولیٹیکل چینل میں آئے. اس کا صحرا بھی میں پاکستان پیپل پارٹی کو دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے سے جو پیپل پارٹی کے ورکر تھے سینئر، اس میں وکیل شفیع صاحب، مرباز صاحب اور بہت سارے، نذیر صابر صاحب، ایڈوکیٹ احسان صاحب، بہت سارے کوششوں کے بعد پھر نذیر صابر نے وہ جمہوری جمود کو توڑا اور نئے ایک غریب گھرانے میں وہ نمائندگی منتقل ہو گئی. سیاست حقیقت میں ریاست کی باغ ڈور کو سمجھنا اور ریاست کے علم کو سمجھتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا اور حقوق حاصل کرنے کا نام سیاست ہے. تو آپ ہنزا میں سیاسی صورتحال اور شعور کے بارے میں کیا کہیں گے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حساب سے؟ سیاست اور شعور میں انسان دو قسم کے شعور ہوتے ہیں. شعور ایک انڈیویجول شعور ہوتا ہے، ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے. ہنزا کے اندر میں نے جو محسوس کیا ہے وہ انڈیویجول شعور بہت آیا ہے، لیکن کولیکٹلی اجتماعی شعور کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمیں اپنے علاقے کے، اپنے اقوام کے لیے، اپنے دھرتی کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر سیاسی جدوجہد، جمہوری عمل اور ریاست کی ذمہ داریاں اور شہری کی ذمہ داریاں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علاقے میں سیاست نہیں ہو رہی ہے یا کمی ہے. سیاست بھی ہے، شعور بھی ہے، لیکن سیاست بھی، شعور بھی اگر شخصیتوں کا اندر محدود ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتی. اس کے لیے اجتماعی سوچ بہت لازمی ہوتی ہے. تو سر ہنزا میں 99% لٹریسی ریٹ ہے. اب تک اجتماعی شعور کے لیے
کوئی ایسا ادارہ یا پھر ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسا کوئی کام کیا ہے اب تک؟ 99% ایجوکیشن یا تعلیم لازمی نہیں ہے شعور کے لیے. شعور انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے. آپ 900 سال تک ایک ریاست کو چلاتے ہیں, ریاست کو چلانے کے اہل ہوتے ہیں, اور وہ بھی طاقتور سرحدات کے اوپر طاقتور ممالک بیٹھے ہوں, زار روٹ بیٹھا ہو, اچھا سلطنت برطانیہ آپ کے دوسرے سرحد پہ بیٹھے ہوں, اور آپ ایک ریاست کو 900 سال تک چلاتے ہیں, تو وہ شعور رکھتے تھے, تعلیم نہیں رکھتے تھے. ان کی منصوبہ بندی آپ دیکھیں, ان کی ٹاؤن مینجمنٹ دیکھیں. کہ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے زمانے میں کھن کہتے ہیں, بالکل, جہاں پانی نہیں ہوتی تھی, آبادی متاثر نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ وہ ٹاؤن مینجمنٹ بناتے تھے, نظام وہاں پہ ہوتا تھا, اور باقی ماندہ ایگریکلچر زمین کو وہ خراب نہیں کرتے تھے. اسی طرح ڈیفینسیو ایریاز ہوتے تھے مخصوص, جہاں پہ وہ ڈیفینسیو پوزیشن لیتے تھے. ان کا نظام ایک سلطنت کے حساب سے, ایک ریاست کے حساب سے چلتا تھا. ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, لیکن پرماننٹ ایک منصوبہ بندی کو چلانے, ان کی دانش مندی اور ان کی دور اندیشی. آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تعلیم بھی آنے کے باوجود, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ہونے کے باوجود, ہم کلیکٹلی اجتماعی طور پہ سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں ہم اس سے محروم ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ہنزا اب تک سیاست میں اتنا پیچھا کیوں ہے, جس کی وجہ سے ہنزا کو کافی عرصوں سے, یعنی کہ ہنزا والوں کو شروع ہی سے سیاست سے دور رکھا گیا ہے, جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کو ہنزا کو کیوں سیاست سے دور رکھا گیا, اور کن لوگوں کی ذمہ داری تھی اس کو سیاست میں آگے لے کے آنے؟ یہ سیاست میں خود سے جانا پڑتا ہے. سیاست میں کسی کو بلایا نہیں جاتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہمارے علاقے کے اندر سیاست تو بہت کرتے ہیں, ہر گھر میں سیاست ہوتا ہے, ہر محلے میں ہوتا ہے, ہر گاؤں میں, ہر قبیلے میں سیاست ہوتی ہے, لیکن کلیکٹلی علاقے کے لیے سیاست کی بات ہے. الیکشن میں آنے والا نمائندہ سارے لیڈرز نہیں ہوتے ہیں. سیاست کرنے والا جو ایکچوئل جو سیاست کرتا ہے وہ لیڈر ہمیشہ عوام کے اندر رہتا ہے. عوام کے اندر جس طرح مچھلی کی زندگی پانی میں, ایک مچھلی زندہ رہ سکتی ہے, اگر پانی سے باہر نکلی تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سیاسی لیڈر, سیاسی نمائندہ عوام کے بیچ میں زندہ رہتا ہے, اگر وہ عوام سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس کی سیاسی موت ہو جاتی ہے. تو اکثر میرے تجربے کے مطابق لوگ الیکشن کے 15-20 دن پہلے آ کے ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کے بعد جیتنے والا بھی غائب ہوتا ہے اور ہارنے والا بھی غائب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے باقی ماندہ عوام جن امیدواروں کے ساتھ وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ پریشان حال اپنے حقوق میں اپنے تاثرات دوسروں کو بیان کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ پرواہ نہیں چڑھتی ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے 40 سالوں تک ایک محل کے اندر قائد و بند رکھا اپنی نمائندگی کو. اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکول میں ہم نے پڑھایا, یونیورسٹیوں میں پڑھایا, لیکن ہم نے اپنے نسل کو, اپنے ینگ کو, نوجوانوں کو نمائندگی سے محروم رکھا. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, ہمارے معاشرے کے اوپر ہے. آپ کو ووٹ کوئی اور حق سا کے نہیں دے دے گا. اچھا نمائندہ چننا اور برا نمائندہ چننا اور ہمارے اپنے حلقے کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم نے اپنی اچھی نمائندگی کی تلاش ہر 5 سال بعد بہتر انداز سے کرنا چاہیے, سیاسی, مذہبی, علاقائی لسانیت سے بالاتر ہو.
تو آپ کے خیال میں لیڈر اور سیاستدان میں کیا فرق ہے؟ سیاستدان اور لیڈر جو عوام کو اپنے قوم کو رہنما اصول بتاتے ہیں اور ان رہنما اصولوں کی وجہ سے ان کی معاشی، سیاسی اور سماجی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور سیاست ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. سیاست لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ سیاست کرے، وہ پلس بھی ہو سکتا ہے، مائنس بھی ہو سکتا ہے. وہ سیاست اچھے انداز میں کریں گے تو وہ عبادت ہے، اگر برے انداز میں کریں گے تو وہ پھر عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو سر سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہنزا میں لیڈرز کی جگہ اکثر انتظامیہ لیڈر کی ذمہ داریاں نبھاتے نظر آتی ہیں، کیا ہنزا میں لیڈروں کو کچھ زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ عوام لیڈرز کو اپنی جگہ کا تعین خود سے کرنا ہوگا. وہ اس کے اختیارات کیا ہیں اور اس کی رتبہ اس کے عوام نے کس مرتبے پہ اس کو رکھا ہے، اس کی صحیح پہچان اور صحیح اندازہ اس نمائندے کو ہونی چاہیے. اور دوسری بات، گلگت بلتستان کا جو نظام ہے، کالونیل نظام ہے، یہاں انتظامی معاملات چلتے ہیں. یہاں پہ آئینی نمائندے نہیں ہونے کی وجہ سے انتظامی جو ذمہ داریاں ہیں وہ عوامی نمائندوں سے زیادہ پاورفل انتظامی بیوروکریسی کے پاس ہے، جس کی وجہ سے جو کام ان سے نکلتا ہے عوام مجبوراً ان کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں پہ عوامی نمائندوں کے پاس جانا چاہیے. عوام کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو وہ ریگارڈ دے دیں، وہ ریسپیکٹ دے دیں. وہ جو کوئی بھی نمائندہ جیت جاتا ہے کسی بھی پارٹی سے، اس کا تعلق کیوں نہیں ہو، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں کو اس انداز سے عزت دے دیں تاکہ وہ دوسروں کے سامنے باوقار طریقے سے وہ اپنے عوام کے پیغام کو پہنچا سکے. اگر بیوروکریسی اور انتظامیہ اتنا زیادہ مضبوط ہے تو پھر نمائندے کو منتخب کرنے کی ضرورت کیا ہے سر؟ ایک ڈھانچہ گلگت بلتستان میں ہے، وہ قانون ساز اسمبلی کے نام سے. وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے پاس محدود بجٹ ہوتی ہے. جو لیگل ایشوز ہوتے ہیں، جو امپلیمنٹیشن ادارے ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ کے ہاتھ میں ہوتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شاید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام بیوروکریسی ہی سے حل ہوتا ہے. ایک غلط فہمی بھی ہے. دوسری بات، بنیادی طور پہ ہمارے پاس یونین لیول کے، ڈسٹرکٹ لیول کے نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی لے کے وہ نمائندہ اپنے اسٹیشن پہ حاضر نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً بیوروکریسی کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ کام نمائندے کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک آفس، سب آفس اپنے حلقے کے اندر رکھے اور ہفتے میں 3-4 دفعہ عوام کے ساتھ ملاقات کرے، ان کے مسائل سنے، پھر اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کس بیوروکریسی کو، کس سرکاری آفیسر کو، کسی آفس کو ٹیلی فون پہ بتا دیں، ان ریٹن بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ کمی ہے جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً بیوروکریسی کے پاس جانا پڑتا ہے. تو ان کا کوئی سب آفس ہونا لازمی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں. تو ہنزا کے اہم ایشوز کیا ہیں سر اس وقت؟ ہنزا کے اہم ایشوز میں سب سے پہلے ابھی آپ نے تذکرہ کیا، ہمارا جو ایجوکیشن سوسائٹی ہونے کی وجہ سے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے لنک ہیں اور وہ دنیا کے سٹینڈرڈ لائف کو سمجھتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہمارے علاقے کے اندر ہمارا رقبہ ہنزا کا 11,000 مربع میل ہے اور ہنزا کے انٹرنیشنل 3 سرحدات ملتے ہیں. سی پیک 210 کلومیٹر پہ ہنزا کے سینے سے گزرتا ہے. اس کے باوجود ہنزا اربوں روپے ریونیو جنریٹ کرتا ہے سرکار. اور ریاست کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو مضبوط کرنے میں بھی ہنزا کا کلیدی کردار ہے. اگر ہنزا افغانستان کے چمن جیسا بارڈر ہوتا، بلوچستان اپنا واگا بارڈر کی طرح ہوتا، یا آپ کا افغانستان کا ترخم بارڈر کی طرح ہوتا تو یہ دوستی چائنا کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی. پاکستان کا دوستی 70 سال سے ہے اور ہنزا کا چائنا کے ساتھ دوستی 900 سالوں سے. تو اس تاریخی تناظر میں چائنا اور پاکستان کا یہ دوستی عمل میں آیا ہے. یہ ہنزا کی مرہون منت ہے اور یہاں کے رہنے والے ان غیور، وفادار، محب وطن عوام کی عملی پہچان ہے.
اس کی وجہ سے بہت سارے توقعات ہم اپنے ریاست سے، اپنے حکمرانوں سے کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مجھے، ہمارے قربانیوں کا صلہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ملا۔ جب ہم گلگت بلتستان کو آزاد کر رہے تھے تو سب سے پہلے شہید شہادت پانے والا بھی ہنزا سے تعلق رکھتے تھے، بالکل، اور جب گلگت بلتستان کو آزاد کرنے کا منصوبہ بناتے تھے تو اسی دوران 5 جو ہمارے ہیروز تھے اس میں سے 3 کا تعلق بھی وادی ہنزا سے تھا، اور اس شہادتوں کے دوران، قربانی کے دوران جتنے شہادتیں ہنزا کے نصیب میں آئے اس کا بھی بہت لمبا لسٹ ہے۔ تو ہم ان مجاہدین کا، ان شہداء کا قیمت کسی سے لینے کا یا کسی سے طلب نہیں کرتے، لیکن ایک علاقے کا، ہم اس گلگت بلتستان کا ہم اپنے آپ کو بانی سمجھتے ہیں، ہم اس کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اور اس کی ترقی میں اپنا عملی کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں حق ملے جو ایک باشعور، باکردار اور وفادار شہری کا حق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس اسمبلی کے اندر، گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر اتنے بڑے رقبے کے ڈسٹرکٹ میں ہمیں ایک نمائندگی ہے، ہمیں اپنے آبادی کے حساب سے، جغرافیائی اہمیت کے حساب سے، ہمارے اس دھرتی کے قربانیوں کے حساب سے ہمیں 3 سیٹیں اسمبلی کے اندر ملنی چاہیے۔ پہلا سب سے بڑا ایشو یہی ہے۔ اس کے بعد 1974 سے آج تک بلدیاتی نظام کے اندر ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ہنزا کے کتنے یونینز ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے 8 یونینز ہیں، یہ 1974 کے اس فارمیٹ کے مطابق ہیں۔ ابھی اس کو بڑھانا ہے، ڈسٹرکٹ کے ہمارے 4 سیٹیں ہیں، ان کو بڑھانا ہے، ابھی بلدیاتی ہمارے حدود بننے ہیں، ابھی بلدیہ تو آفس تو آیا ہے، لوگوں سے اس کے ٹیکس لیے جا رہے ہیں، لیکن بلدیہ نوٹیفائی نہیں ہے، اس کے بلدیہ کے ایک حدود ہوتے ہیں، حدود تعین ہوتے ہیں، اس بلدیہ کے اندر بلدیاتی کانسلر ہوتے ہیں اور باقی ڈسٹرکٹ کانسلر اور یونین کانسلر پھر باقی ماندہ یونین کانسلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کا 74 کے اس کے بعد 2021 تک ہماری آبادی ٹرپل ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں نیا یونینز بنانے ہوں گے، نئے حق بندیاں کرنی ہوگی اور اس حساب سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسری بات، یہ اہم ایشو، بنیادی ایشو، آئینی ایشو، اور دوسری بات ہمارے یہاں مین جو ایشوز ہیں بجلی اور پانی کا ہے۔ بجلی اور پانی انسانی بنیادی زندگی کے ضروریات ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن، ہیلتھ اور بزنس سب کچھ سفر ہے بجلی کی وجہ سے، اور پانی کا نہ ہونا اور ایریگیشن پانی اور کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے ہنزا کے لیے ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے۔ جب تک ہنزا کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار نہیں ہوگا یہ ایشو روز بروز بڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم آج کے لیے گزارا کریں، کل کے لیے گزارا کریں، پرسوں کے لیے گزارا کریں، آج تک گزارا والی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پرماننٹ ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہوگی۔ پھر یہ کون بنائے گا سر، کس کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے نمائندے کی ذمہ داری ہے، ہمارے کولیکٹیولی عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے چیزوں کے لیے ہمارے جو ایکیڈین کے سسٹم نے ایک TMS LSOs دیے تھے، جن کا کام صرف چھوٹے تنظیمیں بنا کے بیٹھنا نہیں تھا بلکہ کولیکٹیولی ڈیسیژن لینے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ اس کا اصل فلسفہ انڈیویجول سے نکال کے اجتماعی سوچ بیدار کرنا، یہ اس کا اصلی مفہوم تھا، اس کی جو ایسنس تھی وہ یہی تھا۔ لیکن لوگوں نے صرف گرانٹ لینا اور اس کو اپنے ذات کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے اس محدود ڈونیشنز پہ گزارا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہم سیاست سے ذرا دور ہو گئے، ہم ریاست سے، حکومت سے لینے والے اصولی حقوق سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کی وجہ سے اب بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اچھی بات ہے، ان کے بھی بہت سارے خدمات ہیں، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔ NGOs کا بھی ایک حد ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری وہ نہیں لے سکتی ہے، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ریاست کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہنزا کئی دہائیوں سے یہی مسائل فیس کر رہا ہے، تو ان ایشوز کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے سر؟ ہنزا پھر اگین وہی بات آتی ہے کہ ایک نمائندے کے اوپر اتنے بڑے رقبے کے جو ہمارا رقبہ ہے یا آبادی ہے وہ سارے بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمارے نمائندگی کا بڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیوروکریسی اور دوسرے جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں، پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں،
اسمبلی میں آپ کی ایک نمائندگی ہوگی تو آپ کی آواز میں وزن نہیں ہوگا. جب تک آپ اپنا نمائندگی میجارٹی از اتھارٹی. بالکل. اسمبلی کے اندر جب آپ ایک پاور کے ساتھ جائیں گے تو آپ اپنا حق لے سکتے ہیں. اس کے اندر ہماری نمائندگی کی نہیں ہونے کی وجہ سے, اس سے محروم ہونے کی وجہ سے 2003 میں ہماری دوسری سیٹ کا ڈیلیمیٹیشن ہو چکا ہے. 2003 سے 2021 تک ہمارا 18 سال ہو رہے ہیں. 18 سالوں سے ہم دوسرے سیٹ کے گرانٹ سے بھی محروم ہیں, ڈیولپمنٹ کاموں سے بھی محروم ہیں, ایجوکیشنل جو سیٹیں ملتی ہیں اس سے بھی ہم محروم ہیں. تو لہٰذا 2003 میں جب ہماری دوسری سیٹ کا ہم تقاضا کر رہے تھے, ہم اس کے لیے ایلیجیبل تھے, تو 2021 میں ہم تیسری سیٹ کے لیے بھی حق رکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں جب تک تینوں سیٹوں کا نوٹیفیکیشن نہیں نکلتا ہے یہ مسائل ہوتے رہیں گے. اور دوسری بات, ہمارے نمائندوں کے اندر بھی آواز ہونی چاہیے, اور ساتھ میں جو ایشو ہے اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کا تسلسل بھی ہونا ضروری ہے. اگر تسلسل نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی. ہنزا میں ان تمام ایشوز کے علاوہ آج کل جو ہے سب سے زیادہ ملازمتوں کا ایشو ہے. تو اول تو ہنزا کو ملازمتیں ملتی ہیں تو پھر سفارش کی بنیاد پہ, اور سفارش کے ذریعے ہی اپنے من پسند جگہوں پہ ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتے ہیں. یہ اتنے با اثر ہے کہ کوئی ان کو ہنزا لا کے یہاں پہ ڈیوٹی ان سے نہیں لے سکتا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ جاب کے حوالے سے ایسا ہے کہ جاب کے 3 اقسام ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. ایک فیڈرل لیول کا ہوتا ہے, ایک گلگت بلتستان لیول کا ہوتا ہے, اور ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ہوتا ہے. ہم پہلے ڈسٹرکٹ گلگت کے ساتھ تھے, پھر اس کے بعد ہنزا نگر ڈسٹرکٹ بنا, پھر اس کے بعد ہنزا ڈسٹرکٹ بنا, ہنزا بلکہ نگر بنا, ہنزا پہلے سے تھا یہاں پہ. اس دوران ہمارے نمائندوں کی کوتاہی ضرور رہی ہے پوسٹوں کے حوالے سے. جس کی بھی حکومت رہی ہو, چاہے پچھلے ادوار میں 40 سالوں تک میر فیملی کے پاس رہی, اس کے بعد 2 دفعہ پیپل پارٹی کے پاس آیا, پھر لاسٹ میں ہمارے آنریبل اسپیکر وزیر بیگ صاحب تھے. تو اس کے دوران ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریباً 125 پولیس فورس میں ہم نے جوانوں کو بھرتی کیا. مختلف محکموں میں تقریباً 150 کے قریب ہم نے اپنے یوتھ کو, ہم نے سفارش نہیں کی ہے, ہم نے میرٹ رکھا, اور میرٹ کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ حقدار کو حق ملے. لیکن اس سے پہلے ادوار میں جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ہمارے بیوروکریسی, جس میں سفارش, سیاست اور مذہبیت, جس کی وجہ سے کرپٹ مافیا نے یہ جو کام, جو کھیل دکھایا ہے اور آج تک دکھاتے ہیں ہنزا کے ساتھ, بالخصوص ہمارے جوانوں کے اندر یہ جو محرومیاں ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ فیلنگ شدت سے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی. اس کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی. میں اگر کسی جاب کا امیدوار ہوں, میں پیپر دیتا ہوں, مجھے امید ہے کہ میں اچھا پیپر میں نے دیا ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے چینلز ہیں. پہلے اس ادارے سے رابطہ کرنا, دوسرا اس نمائندے سے رابطہ کرنا, تیسرا عدالت میں چیلنج کرنا. آج تک کس جگہ میں کہاں ہم نے چیلنج کیا ہے, سوال ہماری طرف بھی بنتا ہے, ان نوجوانوں کی طرف بھی بنتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے قابلیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایگزام کو کمپلیٹ کرنا, اس کے بعد زیادتی ہوتی ہے ادارے سے رابطہ کرنا ذمہ داروں سے, اور اس کے بعد اپنے نمائندے سے اپنا حق لینا, تیسری بات عدالت میں اپنا انصاف حاصل کرنا. یہ طریقہ کار اداروں کے جو ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حساب سے. رہی بات ہمارے معاشرے کے اندر جہاں سفارش اور جہاں رشوت خوری
جہاں مذہب پرستی یا جہاں لاقانونیت ہوتی ہے تو پھر یہ مسائل، یہ ناقص منصوبہ بندیاں، یہ کام کا نہ ہونا، لوگوں کی محرومیاں بڑھ جانا، کیونکہ اس بندے کے پاس اہلیت نہیں ہوتی ہے جو جس سیٹ پہ سفارش کر کے آتا ہے، جس سیٹ پہ سفارش کر کے بیٹھتا ہے تو اس میں وہ نظام چلانے کی اہلیت نہ ہو تو پھر وہ ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ذمہ دار ہمارے اداروں کو، نمائندوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر ابھی ہمارا نیا جو حکومت ہے، نیا پاکستان کا، وہ تو اسی نعرے کے اوپر آیا ہے کہ میں انصاف دوں گا، میں ترازو برابر رکھوں گا اور میں میرٹ کی پاسداری کروں گا، لیکن مجھے آج بھی نہیں لگ رہا ہے، آج بھی اس سے سب سے زیادہ کرپشن نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ سفارش نظر آ رہی ہے۔ تو چلے گلگت بلتستان کے حوالے سے ابھی حکومت بنی ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کہاں تک اس سوسائٹی کو بہتر کرتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہنزا میں لاقانونیت چل رہی ہے؟ نہیں، ہنزا میں عوام لاقانونیت کی میں بات نہیں کروں گا، بلکہ نا انصافی کی بات کروں گا کہ جو پچھلے کن اداروں میں یہ نا انصافیاں ہو رہی ہیں سر؟ اس وقت تقریباً 350 کے قریب ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے کئی سالوں سے پوسٹیں خالی پڑی ہیں، ہمارے اسکول خالی پڑے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ سفر ہو رہے ہیں، اپائنٹمنٹ کے لیے اشتہار نہیں دیا جا رہا ہے، کئی بار یقین دہانی کروانے کے باوجود ہمارے اسٹوڈنٹ سفر ہو رہے ہیں، اور اس طرح PWD کے اندر، ہیلتھ کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، فارسٹ کے اندر، ہمارے واٹر مینجمنٹ کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر پوسٹیں کئی سالوں سے خالی پڑی ہیں، اور ہمارے پولیس کے اندر بھی بہت سارے ہمارے پرانے جو ہمارے سولجر تھے، جوان تھے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اس کے جگہ میں نیا بھرتیوں کے حوالے سے ابھی پچھلے ہفتے میرے خیال میں کوئی 7 پوسٹیں تھیں، ان کو انہوں نے لیا ہے، باقی ابھی جتنے بھی ہمیں پوسٹوں کی ضرورت ہے وہ فلفل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر، یوتھ کے اندر محرومیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور علاقے کے عوام کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کو کیسے پورا؟ اس کے لیے ابھی ہماری نمائندے کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے کرنٹ نمائندہ آیا ہے کرنل عباد اللہ بیگ صاحب، وہ ان کو میرے خیال میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ نے ان کو بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم تمام جتنے بھی خالی پوسٹیں ہیں ان کو ہم فل کریں گے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان آ کے یہاں دن میں 10 گھنٹے بجلی دینے کا وعدہ کر کے گئے، لیکن ابھی تک میرے خیال میں 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے بجلی ملتا ہے، 10 گھنٹہ ابھی تک ملا نہیں ہے، تو ہم امید سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں انتظار اور کرنا چاہیے، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہنزا میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دوسرا بڑا ایشو ہے، اول تو بنتے نہیں، بننے لگتے ہیں تو پھر سالوں سال ادھورے رہ جاتے ہیں، اور کام مکمل ہوتا بھی ہے تو غیر معیاری، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ پھر اگین یہی بات آتی ہے کہ اداروں کے اندر جب نااہل لوگ ہوتے ہیں، کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو عوام سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے بلکہ کمیشن سے دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ یا ٹھیکیداری بیچتے ہیں، ٹینڈر میرٹ پہ نہیں ہوتا ہے، جب کوئی پروجیکٹ لیتا ہے تو وہ آدھا گائی آدھا مائی کرتا ہے، معیار چیک کرنا اس ادارے کا کام ہوتا ہے، جس ادارے نے جس ایگریمنٹ پہ وہ پروجیکٹ اگر کسی ٹھیکیدار کو دیے ہیں تو اس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے معیار اور معاہدے کے پاسداری کرتے ہوئے اس سے وہ کام کمپلیٹ کروانا، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ہمارے نمائندے کی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے، اپنے حلقے کے پروجیکٹس کے سپرویژن کرے۔ تیسری ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے کہ وہ پروجیکٹس عوام کے نام پہ آتا ہے، علاقے کے نام پہ آتا ہے، تو عوام بھی اس کی نگرانی کرے کہ وہ معیار، اس کی کوالٹی اور اس کی جو ضروریات ہے وہ اس مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہونے کی صورت میں ہم نے کتنا شکایات اس ادارے کو کیے، اس حلقے کے ذمہ دار نمائندے کو کیے ہیں، یا ہم نے خود سے کتنا احتجاج کیا ہے، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے اس معاشرے کے ذمہ دار، بالخصوص وہ ادارے جو ورکنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، جو ٹھیکہ دینے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں، جو کمیشن لینے کے اندھے جو بزنس کرتے ہیں، انہوں نے اس علاقے کو، صرف ہنزا کو نہیں، پورا گلگت بلتستان کو پروجیکٹس کی حوالے سے بہت، میں کہوں گا، قبرستان بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ سفر ہے۔ آپ کا انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی کیچ کے علاوہ کوئی رابطہ سڑک نہیں ہے جہاں سے آپ کا ایمبولینس چلنے کا قابل ہو، جہاں سے آپ کا کوئی ضرورت زندگی کا
آمد و رفت ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نظام کے اندر خامیاں ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، تب ایل جی اینڈ آر ڈی سے لوگ پروجیکٹس کے نام پیسے نکالتے رہے، پھر اپنے اوپر خرچ کرتے رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ٹائم ان لوگوں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں تھا، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جب آپ کا ڈسٹرکٹ کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ چیئرمین نہیں ہوتا ہے، آپ کا یونین کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے، آپ کا یونین کا چیئرمین نہیں ہوتا ہے، تو یہ انتظام آپ کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کا چیئرمین ڈی سی صاحب ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کا عوامی نمائندہ نہیں ہوگا تو جو ادارے ہیں وہ اپنے با اثر لوگوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپنے لیے بینیفٹس لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر سے ہیں۔ لیکن اس میں سسٹم کے اندر خرابی یہ ہے کہ ابھی ہمارے گاؤں میں یا آپ کے گاؤں میں کہیں بھی ایک پروجیکٹ آتا ہے تو پہلے پبلک ہونا چاہیے کہ یہ رقم فلانا یونین کانسل کے لیے اتنا رقم مختص ہے، لہٰذا آپ کمبائن ایک پروجیکٹ اس یونین کے حوالے سے دے دیں۔ تو وہ جب گرانٹ پبلک ہوگی، پروجیکٹ پبلک ہوگا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ فلانا یونین کا گرانٹ ہے، لہٰذا یہ کون یوز کرتا ہے، اور پھر وہ آگے اگر کوئی بااثر استعمال کرتا ہے تو اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ اگر کوئی واقعی وہ محلے کے کسی ضرورت کے گلی میں، کسی سڑک پہ، کسی نہر پہ یا کسی عوامی ٹینکی پہ خرچ ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن بیسک طور پہ گلگت بلتستان میں پورا یونین کے نظام اور ڈسٹرکٹ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ایسے مسائل اکثر و بیشتر ہوتے ہیں۔